السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور چین نے سدہ بہار تصویراتی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چینی صدر نے وزیر اعظم کے ساتھ آج بیجنگ میں ایک ملاقات میں سیلاب کے بعد امداد اور بحالی کی کوششوں کے لیے 50 کروڑ چینی RMB کے اضافی امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ پاکستان اور چین نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ چین کی صف اول کی کمپنیوں کے نمائندوں نے شہباز شریف کے ساتھ آج بیجنگ میں اپنی ملاقات میں پاکستان میں سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ صدر نے جرمن سرمایہ کاروں کو ہوا، شمسی اور پن بجلی کے منصوبوں میں پاکستان کی طرف سے دی جانے والی مراعات سے فائدہ اٹھانے کی پیشکش کی ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے آج راولپنڈی میں آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بلند عزم کو سراہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا مقصد ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانا، ریاستی اداروں کو نشانہ بنانا اور لوگوں کو تقسیم کرنا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل ہو رہا ہے، جس میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے مختلف امور پر بحث کی جائے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے خبردار کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے کی وجہ سے جنوبی ایشیا پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ آج ایڈلیڈ میں ICC T20 عالمی کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 رنز سے جبکہ نیدرلینڈز نے زمبابوے کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ پاکستان اور چین نے اتفاق کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی، وباؤں اور بڑھتی ہوئی عدم مساوات جیسے دور حاضر کے چیلنجوں کے خلاف اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں اور مقاصد کے تحت ریاستوں کے درمیان غیر مشروط تعاون کی ضرورت ہے۔ اس عزم کا اعادہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع، تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، صحت، تعلیم، ماحول دوست توانائی، سائنس اور ٹیکنالوجی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاری سمیت متعدد امور میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے سی پیک کے حوالے سے اپنے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ سی پیک کے اعلیٰ معیار کی ترقی پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی۔ اس سلسلے میں دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک تصویراتی اہمیت کا منصوبہ ہونے کی حیثیت سے دونوں ملک سی پیک فریم ورک کے تحت ML1 جلد از جلد تکمیل اور اس کے آغاز کی مشترکہ کوششیں کریں گے۔ انہوں نے کراچی میں ماس ٹرانزٹ منصوبے کی ضرورت کا اعتراف کرتے ہوئے کراچی سرکولر ریلوے کو جلد شروع کرنے کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور افغانستان کی صورتحال سمیت خطے سے متعلق مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان سے علاقائی سلامتی اور معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ سی پیک کو افغانستان تک وسعت دینے سے علاقائی روابط مضبوط ہوں گے۔ پاکستان اور چین نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ سدہ بہار تصویراتی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا جو ہر مشکل وقت پر پورا اتری ہے۔ چین کے ساتھ پاکستان کے منفرد تاریخی تعلقات اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مفید دو طرفہ دوستی کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے پختہ عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اور چین کی دوستی کے حوالے سے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے ہے اور یہ ریاستوں کے درمیان تعلقات کا ایک نمونہ ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے یقین دلایا کہ ان کا ملک پائیدار اقتصادی ترقی اور جغرافیائی اقتصادی مرکز کے طور پر اپنی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ چینی صدر نے پاکستان میں سیلاب کے بعد امداد اور بحالی کی کوششوں کے لیے 50 کروڑ RMB کے اضافی امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے ملک میں شدید سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے تناظر میں پاکستان کی امداد، بحالی اور تعمیر نو کی کوششوں میں بھرپور تعاون پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے صدر شی کو پاکستان کے جلد دورے کی گرم جوش دعوت دی جو بعد میں انہوں نے بخوشی قبول کر لی۔ پاکستان اور چین نے پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو توسیع دینے پر اتفاق کیا ہے۔
یہ اتفاق رائے وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے وزیر اعظم لی کیانگ کے درمیان آج بیجنگ میں ملاقات کے دوران ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے سی پیک سے متعلق منصوبوں کی جلد تکمیل پر بھی اتفاق کیا۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے۔ عظیم عوامی ہال آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج بیجنگ میں عظیم عوامی ہال میں نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین لی زانگ شو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کی بڑی کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبے شروع کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ آج بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران انہوں نے کراچی پینے کے صاف پانی منصوبے سمیت بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت بھی قبول کر لی۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ درجہ کی چینی کمپنیوں کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور شمسی توانائی سے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے حکومتی اقدام پر مل کر کام کرنے کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم نے گوادر بندرگاہ پر کام کی رفتار تیز کرنے پر زور دیا۔ چین کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی کہ منصوبہ اگلے سال کے آغاز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چینی کمپنیوں کو 160 ارب روپے کی بقایا رقم ادا کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے دیامر بھاشا ڈیم کے لیے اراضی کے حصول سے متعلق مسائل کے حل کرنے کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنا چین کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ چین اور پاکستانی سفارت خانے کے سینئر افسران نے بیجنگ کیپٹل ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کو الوداع کہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے جرمنی کے سرمایہ کاروں کو ہوا، شمسی اور پن بجلی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے اور ان شعبوں میں پاکستان کی طرف سے نئی مراعات کی پیشکش سے استفادہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں جرمنی کی ایک سیاسی تنظیم سے وفد سے گفتگو میں کہی جو 1980 کی دہائی سے پاکستان میں کام کر رہا ہے۔ صدر نے کہا کہ جرمنی کے سرمایہ کار پاکستان میں سی پیک کے تحت خصوصی اقتصادی زون سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستانی اداروں کی استعداد میں اضافے، عوامی رابطوں اور اعلیٰ تعلیم میں جرمنی سے تعاون بڑھانے سے متعلق پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جرمنی کے ساتھ دو طرفہ اور یورپی یونین کے تناظر میں تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور باہمی مفاد میں تعلقات کو مزید مستحکم اور وسیع کرنا چاہتا ہے۔ صدر نے پاکستان اور جرمنی کے درمیان مسلسل فروغ پاتی ہوئی تجارت کی تعریف کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور کاروبار میں وسیع مواقع سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر نے جی ایس پی پلس کی پاکستان کو دی گئی حیثیت کو جاری رکھنے کے سلسلے میں جرمنی کی مسلسل حمایت کا بھی خیر مقدم کیا۔ علاقائی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان یقین رکھتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق پرامن انداز میں حل ہونے تک جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ایک خواب ہی رہے گا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج راولپنڈی میں آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ انہوں نے دورے میں افسروں اور فوجیوں سے بات چیت میں ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور پختہ عزم کو سراہا۔ اس سے پہلے آرمی چیف کی آمد پر کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی نے ان کا استقبال کیا۔ اقتصادی امور کے وزیر سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت ہے تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کو باہمی ثمرات حاصل ہو سکیں۔ آج اسلام آباد میں نیدرلینڈز کے سفیر ہینے فوکال سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے خوشگوار تعلقات کو اجاگر کیا۔ پاکستان پر موسمیاتی اثرات کو اجاگر کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ کاربن کے عالمی اخراج میں ہمارا حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے سر فہرست 5 ملکوں میں شامل ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سفیر نے پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان خوشگوار تعلقات کو سراہا اور پاکستان پر موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات کا اعتراف کیا۔ وزیر قانون و انصاف سردار ایاز صادق نے ملک میں جمہوری اداروں کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی نو تعمیر شدہ عمارت میں قانونی معاونت کے مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اگر ہم میں سے کوئی عدالت کے فیصلے سے نالاں ہو تو فیصلے پر تنقید یا اس سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن وہ عدلیہ کے پورے ادارے سے اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم ایسا کر کے اپنی عدلیہ
عدلیہ کو کمزور کریں گے۔ وزیر قانون نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے عدلیہ کو سیاسی بیان بازی سے دور رکھنا چاہیے۔ The judiciary should be respected because it's not easy for them to decide. There's a lot of political pressures which need to be kept away from judiciary. If a judgment comes in our favor, we are very happy. If it does not, we criticize the judiciary. We should criticize the judgment, but not the judiciary or the system. بعد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ لوگوں کو سستا اور تیزی سے انصاف فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائلین کو آسانی فراہم کیے بغیر عمارات کی تعمیر بے مقصد ہے۔ سائلین کا اعتماد جیتنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ عمران خان بیرونی فنڈنگ میں ملوث ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے آج کے خطاب پر رد عمل میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ہلاکت خیز مارچ میں بے گناہ افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا مقصد پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا، ریاستی اداروں کو نشانہ بنانا اور عوام کو تقسیم کرنا ہے۔ آج سپہر اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما اخندزادہ چٹان نے کہا کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے عمران خان کے لانگ مارچ کو مسترد کر دیا ہے کیونکہ یہ عوام کو راغب کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ یہ جو احتجاج ہے جو غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، الیکشن چاہتے ہیں کہ پی کے کا اسمبلی توڑ دے، پنجاب کا اسمبلی توڑ دے، الیکشن ہو جائے گا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ سٹاپ مارچ بن چکا ہے جو دوپہر میں شروع ہوتا ہے اور شام کو ختم ہو جاتا ہے۔ لانگ مارچ کی ناکامی کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے آڈیو لیکس آ رہی ہیں ان کی، تو وہ سب کے سامنے بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ کبھی کنٹینر دیکھیں عمران خان صاحب کا، بہت سے لوگ جو ان کے پرانے تھے یا نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پلوشہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان یہ مارچ اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ لانگ مارچ جو اپنے دیے ہوئے دنوں سے بھی زیادہ دن لے کر اسلام آباد آئے گی، اس کے پیچھے پیسہ کہاں سے آئے؟ آج بھی پاکستان حکومت کا ایک اہم وفد وزیر اعظم کی سربراہی میں چین میں جو تباہی عمران خان صاحب نے سی پیک کی ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ملک کو معیشت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے محمد جواد سے۔ لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوششوں کے باعث چین سمیت کئی دوست ممالک نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک میں انارکی کو ہوا دے رہے ہیں اور ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ مسلح لوگوں کے ذریعے بلیک میل کر سکے گا، بالکل ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ملکی معیشت کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ قومی مفادات کو ترجیح دی۔ منشیات کی روک تھام کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنی بدعنوانی چھپانے کے لیے لانگ مارچ نکالا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لانگ مارچ لوگوں کے لیے پرکشش ثابت نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو چپر کیس میں تحقیقات کا سامنا کرنا ہوگا۔ معاون خصوصی نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے ریاستی اداروں کے خلاف استعمال کی جانے والی زبان پر افسوس کا اظہار کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں کل سپہر 4 بجے ہوگا۔ ایوان میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات پر بحث ہوگی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے بچوں کے حقوق کے بارے میں پہلا پارلیمانی کوکس تشکیل دیا ہے۔ یہ پارلیمانی کوکس گزشتہ ماہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں منظور کردہ متفقہ قرارداد پر عمل درآمد کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ قرارداد تمام بچوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے منظور کی گئی کیونکہ ملک کا روشن مستقبل بچوں کی نشوونما اور ترقی سے وابستہ ہے۔ یہ قرارداد قانون و انصاف کی پارلیمانی سیکرٹری مہناز اکبر عزیز نے پیش کی تھی۔
لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے مری میں تمام تجارتی تعمیرات پر پابندی عائد کر دی ہے اور تمام غیر قانونی عمارتوں اور تجاوزات کو گرانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے یہ حکم آج سانحہ مری کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ مری میں نکاسی آب اور کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور ٹریفک کی رش سے بچنے کے لیے شہر سے باہر پارکنگ کے مقامات بنائے جائیں۔ عدالت نے محکمہ شہرات اور قدرتی آفات سے بچاؤ کے ادارے کو حکم دیا کہ مری کے سانحے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے، جس کے نتیجے میں گزشتہ سال جنوری میں تقریباً 22 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ عدالت نے حکم دیا کہ مری کے ہوٹلوں کے ضابطے کے تحت لانے کے لیے ایک نظام مرتب کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے کے تمام اضلاع میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے ہیڈ کوارٹرز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں پروونشل ٹاسک فورس کے 10ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو فوری طور پر پولیس اہلکاروں کے لیے شہداء پیکج بڑھانے کے اعلان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس ایک پیشہ ورانہ فورس ہے جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔ اجلاس میں قبائلی اضلاع میں پولیس اہلکاروں کی کمی، ایلیٹ فورس کی تربیت، سیکیورٹی آلات کی فراہمی، اس حوالے سے بجٹ اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ قبائلی اضلاع میں پولیس اہلکاروں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ اجلاس میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات، انسپکٹر جنرل خیبر پختونخوا پولیس معظم جاہ انصاری سمیت دیگر اعلیٰ سول و فوجی افسروں نے بھی شرکت کی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے گلگت بلتستان کونسل کے مجموعی فنڈ سے 26 کروڑ 58 لاکھ 30 ہزار روپے گلگت بلتستان حکومت کے مجموعی فنڈ میں منتقل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ رقم سیلاب زدگان کی بحالی پر خرچ کی جائے گی۔ یہ رقم حکومت گلگت بلتستان آرڈر 2018 کی دفعہ 121 کے تحت منتقل کی گئی ہے۔ صدر نے آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت تجارتی رقوم کی بین الحکومتی منتقلی کے بل 2022، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے ترمیمی بل 2022 کی منظوری بھی دی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے خبردار کیا ہے کہ گزشتہ 75 برس سے حل طلب تنازع کشمیر کی وجہ سے جنوبی ایشیا پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پروفیسر عبدالغنی بٹ نے ضلع گاندربل کے علاقے شیر پتھری کے دورے کے دوران لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے جسے وسیع تر سیاسی دور اندیشی کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی تباہی سے بچا جا سکے۔ ادھر کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں کشمیری اپنے شہداء کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرنے کے لیے 6 نومبر بروز اتوار کو یوم شہدائے جموں منائیں گے۔ نیو یارک میں قائم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں بھارتی حکام پر زور دیا کہ وہ نیوز ویب سائٹ دی ووٹر سے وابستہ صحافیوں کو ہراساں کرنا بند کرے۔ سی پی جی کے ایشیا پروگرام کوارڈینیٹر نے کہا کہ بھارتی حکام نے دی وار کے ایڈیٹرز کے گھروں پر چھاپے مار کر انہیں غیر ضروری رد عمل کا اظہار کیا۔ اسرائیلی افواج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی کو شہید کر دیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے 54 سالہ حبیس عبدیل الحفیظ نامی شخص پر یہودی آبادی کے قریب ایک فوجی چوکی پر اسرائیلی فوجی کو گاڑی سے ٹکر اور چاقو مارنے کا الزام عائد کیا تھا۔ امریکہ کو ایران کی طرف سے سعودی عرب کو درپیش ممکنہ خطرات پر تشویش ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ ہمیں خطرے کے تصور سے تشویش لاحق ہے اور سعودی حکام کے ساتھ فوجی، سفارتی اور انٹیلیجنس ذرائع کے ذریعے مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ خطے میں اپنے مفادات اور شراکت داروں کے دفاع سے نہیں ہچکچائے گا۔ روس نے یوکرین اناج معاہدے میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ اسے یوکرین کی طرف سے بحیرہ اسود کی اناج راہداری کو روس کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے استعمال نہ کرنے کی تحریری ضمانتیں دی گئی ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ روس ان ضمانتوں کو کافی سمجھتا ہے اور وہ معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد کا آغاز کرتا ہے۔ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا نے ایک دوسرے کے ساحلوں کے قریب سمندر میں کئی میزائل داغے۔ شمالی کوریا نے ایک ہی دن کم از کم 23 میزائل فائر کیے، جن میں سے ایک میزائل جنوبی کوریا کے شہر سے 60 کلومیٹر
فاصلے پر گرا۔ جنوبی کوریا نے جواب میں جنگی طیاروں سے متنازع سمندری حدود کے اوپر سے فضا میں زمین پر مار کرنے والے 3 میزائل داغے۔ بعد میں شمالی کوریا نے مزید 6 میزائل چلائے اور توپ خانے سے 100 گولے چلائے۔ شمالی کوریا نے کہا کہ یہ میزائل جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان جاری بڑی فوجی مشقوں کا جواب ہے۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ایک مذاکرہ یہ ہے میرا پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر نشر کرے گا۔ ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے کے ایک اور پروگرام میں صحافیوں کے خلاف جرائم سے استثناء کے خاتمے کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک اور مذاکرہ رات 9:10 پر نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں کل سڈنی میں پاکستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے وقت کے مطابق دن 1 بجے شروع ہوگا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں آج 2 میچز کھیلے گئے۔ آج ایڈلیڈ میں پہلے میچ میں نیدرلینڈ نے زمبابوے کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ زمبابوے کی پوری ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20ویں اوورز میں 117 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں نیدرلینڈ نے ہدف 18 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ آج شام ایڈلیڈ میں ہی کھیلے گئے دوسرے میچ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 رن سے ہرا دیا۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنائے۔ بارش کی وجہ سے اوورز کی تعداد کم کر کے 16 کر دی گئی اور بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 150 رنز کا ہدف دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی ٹیم مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنا سکی۔ بھارت کے وراٹ کوہلی 64 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور میچ کے بہترین کھلاڑی قرار دیے گئے۔ پاکستان اور آئرلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جمعے کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے قائم مقام گورنر مشتاق احمد غنی نے آج پشاور میں میڈیا کرکٹ لیگ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گفتگو میں انہوں نے کہا کہ کھیلیں مثبت سرگرمیوں کے فروغ اور صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بین الصوبائی رابطہ کمیٹی کے وزیر احسان الرحمان مزاری نے کہا ہے کہ حکومت نے ایک جامع قومی کھیل پالیسی تیار کر رکھی ہے جس سے ملک میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وزارت اسپورٹس فیڈریشنز کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر فنڈز دے گی۔ گلگت میں جشن آزادی پولو ٹورنامنٹ میں آج 3 میچز کھیلے گئے۔ پہلے میچ میں سرگان گلی ٹیم نے نلتر کو 1 کے مقابلے میں 9 گول سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں نوپورہ بیسین ٹیم نے ہلکا 1 کو 3 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دی، جبکہ تیسرے میچ میں سب ڈویژن ٹیم نے کاغان سی کو 0 کے مقابلے میں 9 گول سے فتح سمیٹی۔ پنجاب کے سیاحتی ادارے کی جانب سے منعقد کی جانے والی 7ویں تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی میں شرکت کے لیے رجسٹریشن کا عمل پیر کو بند کر دیا جائے گا۔ ٹی ڈی سی پی ملتان کے ریجنل مینیجر محمد اشر اقبال نے آج ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ریلی میں 100 سے 105 ریسرز حصہ لیں گے اور لاہور، بہاولپور اور ملتان میں رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مظفر گڑھ اور لیا کے اضلاع میں 195 کلومیٹر طویل ٹریک تیار کر لیا گیا ہے۔ 7ویں تھل جیپ ریلی رواں ماہ کی 17 سے 20 تاریخ تک منعقد ہوگی۔ اور لڑکوں اور لڑکیوں کے 11ویں چغلین تھرو بال ٹورنامنٹ کراچی میں اس ماہ کی 8 سے 12 تاریخ تک منعقد ہوں گے۔ ٹورنامنٹ میں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی 50 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ یہ تھی کھیلوں کی خبریں اور اب پیش خدمت ہے تجارتی خبریں۔ اسلام آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر احسن ظفر بختیاری نے ایمرجنسی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ڈائریکٹر سے کہا ہے کہ وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے آگ بجھانے کے حوالے سے قوانین پر تاجر برادری کی تحفظات دور کریں۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی اور تجارتی امارات میں تاجر برادری کو درپیش مشکلات کو اتفاق رائے سے دور کیا جائے۔ وفاقی حکومت نے عوام کو 30 جون 2023 تک 7,500، 15,000، 25,000 اور 40,000 روپے کے انعامی بانڈز کیش کرانے کا ایک اور موقع دیا ہے۔ اس سے پہلے حکومت نے یہ انعامی بانڈز پیسوں میں تبدیل کرانے کے لیے 30 جون 2022 کی تاریخ مقرر کی تھی۔ تاہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انعامی بانڈز رکھنے والے بعض افراد اپنے بانڈز تبدیل نہیں کرا سکیں گے، انہیں کیش کرانے کا ایک حتمی موقع دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کمرشل بینکوں کو ضروری ہدایات جاری کی ہیں کہ توسیعی تاریخ تک انعامی بانڈز کیش کرانے کے لیے عوام کی درخواستیں قبول کریں۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 135 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 41,944 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 230 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 192 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज मजमूई तौर पर 353 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 156 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 167 में कमी और जबकि 31 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 218 रुपये 64 पैसे और कीमत फ़रोख्त 223 रुपये 56 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 251 रुपये 74 पैसे और कीमत फ़रोख्त 257 रुपये 53 पैसे। यूरो कीमत खरीद 216 रुपये 72 पैसे और कीमत फ़रोख्त 221 रुपये 15 पैसे। सऊदी रियाल कीमत खरीद 58 रुपये 10 पैसे और कीमत फ़रोख्त 59 रुपये 57 पैसे। UAE दिरहम कीमत खरीद 59 रुपये 93 पैसे और कीमत फ़रोख्त 60 रुपये 87 पैसे। जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपये 48 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 51 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,29,800 रुपये रही। और अब पेश हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। कौमी वरसा और सकाफत के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान में सयाहत के शोबे में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। इस्लामाबाद में तालीम, सकाफत और सयाहत के हवाले से एक तक़रीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल है और दुनिया के लिए यहाँ दरियाफ्त करने के लिए बहुत कुछ है। तंज़ारा आर्ट गैलरी में मशहूर मुसव्विर आतिफ खान के फ़न पारों की नुमाइश जारी है। ईवान सनअत व तजारत रावलपिंडी इस माह की 11 तारीख को अयूब पाक रावलपिंडी में दूसरे पिंडी फूड फेस्टिवल का एहतमाम करेगा और यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नौजवान गुलकारों ने ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कॉन्सर्ट में कामयाबी हासिल की है। ये थी फ़न की दुनिया से खबरें। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। आलमी यौम फार्मेसी आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने के लिए फार्मेसी डिपार्टमेंट के ज़ेरे तमाम एक सेमिनार से खिताब करते हुए फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कायम मकाम वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन ने कहा कि अदविया साजी, तहकीक और जदीद फार्मेसी से ये सनत नई बुलंदियों को छू सकती है। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि हमारे पास इंतहाई तरबियत याफ्ता फार्मासिस्ट हैं जो मुतबादिल अद्वियात फराहम कर सकते हैं और मज़ीद मुफीद मालूमात मुहैया कर सकते हैं। अमरीकी खलाई कंपनी स्पेस एक्स का ताकतवर रॉकेट फाल्कन फ्लोरिडा के केप कैनावरल अड्डे से पहली दफ़ा खला के लिए रवाना हो गया है। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि शिमाली इलाकों में सर्द रहा। मज़ीद तफसील माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा स्कर्दू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज इस्लामाबाद में कम से कम 12 रहा, जबकि लाहौर में 17, कराची में 24, पेशावर में 14, कोयटा में 7, मुजफ्फराबाद में 12, गिलगित में 6 और श्रीनगर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आइंदा 24 घंटों में बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि शुमारी इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान। और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। पाकिस्तान और चीन ने सदाबहार तज़वीराती शराकत दारी के अज़्म का इआदा किया है। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म के साथ आज बीजिंग में एक मुलाकात में सैलाब के बाद इमदाद और बहाली की कोशिशों के लिए 50 करोड़ चीनी RMB के इजाफी इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। पाकिस्तान और चीन ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कई मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। चीन की सफ़े अव्वल की कंपनियों के नुमाइंदों ने शहबाज शरीफ के साथ आज बीजिंग में अपनी मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। सदर ने जर्मन सरमायाकारों को हवा, शमसी और पनबिजली के मंसूबों में पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली मराद से फ़ायदा उठाने की पेशकश की है। बर्री फौज के सरबराह ने आज रावलपिंडी में आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड हेडक्वार्टर्स दौरे के दौरान उसकी पेशावराना सलाहियतों और बुलंद आज़म को सराहा है। और आज एथलेट में ICC T20 आलमी कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से जबकि नीदरलैंड ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम मुगल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मुशर्रफ रबाब।
مدیر فورن ڈیسک جاوید اقبال سمیجو۔ کھیل کی خبریں مقدس راؤف۔ تجارت، سائنس اور فن کی خبریں رضوان خان، کوآرڈینیشن ایڈیٹر الیاس محسود۔ مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کا لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ